زیادہ حضور علیہ السلام پر درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کی. اسی ضمن میں ایک دو بات آپ سامعین کو گزار کروں گا کیونکہ وقت بھی اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ اگر تیری یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے خیالات سے، تمہاری نور بصارت سے اور تمہاری قوت سمان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں تو پھر حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. تو سامعین ایک وقت تھا مسلمانوں کی بچیوں کا یہ حال تھا. ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف جو شروع بھی درود شریف سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود شریف پر ہوتی ہے. اس کے جو مصنف ہے نا ان کا نام ہے محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی آپ نے لکھ دی؟ انہوں نے فرمایا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے وہاں کھڑے کھڑے ایک قسم کھائی تھی ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو شروع بھی درود شریف سے ہو پھر ختم بھی درود شریف پر ہوگی. فرمایا حضرت کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے میں ایک علاقے میں تھا، ظہر یا عصر کی نماز کا وضو کرنا تھا اور پانی کی تلاش میں نکلا. کافی تلاش کے بعد ایک کنواں نظر آیا. جب میں کنویں کے قریب پہنچا تو نہ ڈول موجود تھا نہ رسی موجود تھی پانی نکال سکوں. میں بڑا پریشان ہو گیا، کنواں بھی گہرا ہے، نہ ڈول موجود ہے نہ رسی موجود ہے، پانی کیسے نکالوں؟ تو فرمایا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. اس کنویں کے ساتھ جڑا کسی غریب کا کچا سا گھر تھا جس کے چھت پر 7 یا 8 سال کی بچی کھیل رہی تھی. جب اس نے میری طرف دیکھا نا اس نے کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان جزوری، میں سلیمان ہوں. کہا چچا کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ کہا میری بیٹی میں نے کنویں سے پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے تو نہ ڈول موجود ہے نہ رسی موجود ہے تو اس لیے میں پریشان کر رہا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں وہ بچی ہنس پڑی اور عربی زبان میں ایک بڑا ہی فصیح جملہ کہا. فرمایا چچا تیری ولایت کے ڈنکے پوری بستی میں بجتے ہیں، تیرے نام سے پورا مصر گونج رہا ہے اور تجھ سے کنویں سے پانی نہیں نکلتا. کہا میری بیٹی شاید تو نے میری بات کو سمجھا نہیں. میں نے کہا ہے نہ میرے پاس ڈول موجود ہے نہ رسی موجود ہے، ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکلتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ بچی ہنس پڑی اور کہنے لگی میں آپ کو بتاتی ہوں پانی کیسے نکلتا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں وہ بچی نیچے نہیں اتری، ادھر بھی کنویں کی طرف جھک گئی اور کنویں میں اس نے تھوک دیا. محمد بن سلیمان کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس بچی کا تھوک پہلے کنویں میں گیا یا پھر کنویں کا پانی پہلے اچھل کر باہر نکلا. تو بچی ہنس پڑ کہنے لگی چچا اب کر لے وضو، اس طرح پانی نکالتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں وضو بھول گیا، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا میری بیٹی وضو میں بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں میں انقلاب لاتے ہیں اور کنویں کو فوارہ بنا دیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں وہ بچی ہنس کے کہنے لگی چچا یہ چھوٹی عمر نہ دے، یہ زبان ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھتی رہتی ہے. تو جو زبان ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھے اس میں یہ تاثیر آ ہی جاتی ہے. چچا اب کر لے وضو. محمد بن سلیمان کہتے ہیں جب میں وضو کرنے کے لیے جھکا نا تو اس بچی نے مجھے پھر آواز دی. فرمایا چچا جانتا ہے وہ کون ہے کہ جن پر درود پڑھ کر کے رتبے ملتے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی جانتا تو میں ہوں لیکن لگتا پہچانتی تو زیادہ ہے، تو ہی بتا وہ کون ہے. فرمانے لگی چچا سن وہ اتنے قریب نبی ہیں اگر جنگل میں چلے جائیں تو وحشی جانور اپنی جاریاں چھوڑ کر ان کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں. وحشی جانور جاریاں چھوڑ کر ان کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں. چچا اب کر لے وضو. تو پھر اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول آج سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دعا نہیں، تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. کہوں کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں. کہوں کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کروں تیرے نام
نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہاں نے